إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ 18واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی. لغت کی نظر سے قرآن کریم میں توفی کے مختلف جگہوں میں استعمال کے حساب سے، پھر امت مسلمہ کے اندر جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کی توفی کا کیا معنی ہے. قادیانیت میں توفی کا معنی معروف ہے اور وہ ہر اپنے بچے کو، بڑے کو، عالم کو، جاہل کو سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی توفی ان کی موت ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تو اب کوئی آنے والا نہیں. یہ دراصل امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش ہے کہ امت اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائے. میں اس مسئلے پہ بہت زور دیتا ہوں، اکثر بیان بھی کرتا ہوں، علماء کو بھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے موضوع کو اس دور میں موضوع بنایا جائے، جمعوں کے اندر، درسوں کے اندر، تاکہ پریشان امت جو ہے اس کو پر امید بنا دیا جائے کہ نہیں ہمارا روشن مستقبل ہے. ایک ہے جو اوپر سے نازل ہوگا. اور کیسے نازل ہوگا؟ کسی مسجد کا خطیب ہوگا، کسی مدرسے کا مدرس ہوگا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا يَمْلَأُ الدُّنْيَا عَدْلًا وَقِسْطًا بَعْدَ أَن مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا. قریب ہے کہ ضرور بر ضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں. اب دیکھو کتنی تاکید سے حضور فرما رہے ہیں وہ نازل ہوں گے، اور یہ ان کو ان کی موت سے پہلے مارنے کی فکر میں ہے. تو جو آیت میں نے آج پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی یتوفی الانفس، قبضے میں لیتا ہے انسانی ارواح کو. کب؟ حین موتہا، ان کی موت کے وقت. پھر آگے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ قبضے میں لیتا ہے انسانی ارواح کو نیند کے وقت. تو دو حالتوں میں ہم اللہ کے قبضے میں پورے طور پہ جاتے ہیں. کون کون سی حالت؟ حین موتہا، اجل کے وقت، یعنی موت کا جو وقت مقرر ہے. اجل سے پہلے کوئی شخص نہ مر سکتا ہے. اگر وہ چاہے بھی اپنے آپ کو مارنا تو تب بھی وہ نہیں مر سکتا. تو اب یہ کتنے ظلم کی بات ہے
کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجل سے پہلے ہی وفات شدہ نبی بنا دیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ قادیانیت سمجھ جائے کہ اس آیت کی تفسیر صحیح ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ توفی کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ توفی کرتا ہے کب؟ اجل کے وقت۔ پھر اللہ توفی کرتا ہے نیند کے وقت۔ تو یہ نیند کے وقت کی توفی ہوتی ہے نا آپ میں سے ہر ایک کی، جو سب سے زیادہ سوتے ہیں ان کی زیادہ دفعہ توفی ہوتی ہے، 2-3 دفعہ تو 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کے قبضے میں جاتے ہیں نا۔ تو اگر ہم اس کا شعور کر لیں کہ ہمارا رب ہم سے متعلق ہے تو روحانی طور پہ کچھ تو طاقت ہمارے اندر آئے گی۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوتے اپنی مرضی سے ہیں اور مریں گے اللہ کی مرضی سے۔ کوئی نفس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا، یاد رکھیں آپ، اللہ یتوفی الانفس۔ اب آپ دیکھیں لفظ توفی جو ہے ایک جگہ قرآن میں آتا ہے توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے بھی لوگوں کو قبضے میں لیتے ہیں، لیکن نیند کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں آتا کہ ہمارے فرشتے جاتے ہیں اور لوگوں کو سلا دیتے ہیں۔ سلانا محض اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو گویا کہ ہر روز ہم اللہ کے قبضے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ تو یہ شعور بھی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ہماری توفی ہر روز ہوتی ہے۔ اگر توفی کا معنی موت ہوتا تو کوئی شخص سونے کے بعد نہ اٹھتا، یاد رکھیں آپ، کوئی اٹھتا؟ توفی کا معنی موت نہیں۔ لغت میں دیکھیں کہ توفی وفا سے بنا ہے، وفا کا معنی پورا کرنا۔ اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو، یہ کرو کہ جہاں وعدہ کرو اس کو مار دو۔ تو وعدوں کے مارنے کا حکم ہے یا پورا کرنے کا؟ تو لفظ توفی باب تفاعل سے وفا سے، اور اس کا معنی ہے پورے طور پہ قبضے میں لینا۔ تو اس آیت میں جو شروع میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ اللہ کی توفی انسانوں کی فرمانے کا ذکر ہے۔ پہلی توفی کب؟ حین الموت، جب اجل انسان کی آ جائے۔ تو اس توفی سے عیسیٰ کا بھی استثناء نہیں، نہ غیر عیسیٰ کا استثناء ہے کہ توفی عیسیٰ جب اجل کے وقت ہوگی اور ان کی عمر کے پورا ہونے کے وقت ہوگی تو وہ بھی عام انسانوں کی طرح توفی موت ہی ہوگی، مگر اجل سے پہلے توفی عیسیٰ توفی موت نہیں ہے۔ اس پہ ہم پہلے 6 لیکچر دے چکے ہیں مختلف عناوین سے۔ تو اس مسئلے کو اتنا سمجھ لیں کہ توفی وفا سے نکلا ہے، جس کا معنی مارنا نہیں، نہ ہی اس کا معنی سلانا ہے۔ یہ مسئلہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نہ اس کا لغوی معنی مارنا ہے نہ سلانا۔ اب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی توفی جو ہے وہ رفع ہے، اس سے مراد نہیں، توفی کا معنی رفع ہے، تینوں معنی نہیں، لیکن توفی کنایہ ہوتی ہے تینوں معنوں سے۔ بھئی یہ بات میں آج سمجھاؤں گا کہ کنایہ کسے کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ میری دائیں طرف ہیں بیٹھے ہوئے، تو جب میں یہ کہوں گا کہ میری دائیں طرف، بائیں طرف، جزاک اللہ، میری بائیں طرف بیٹھنے والے مولانا، اب غور سے سنیں تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں کنایہ کیا ہوتی ہے، علماء بھی سمجھ جائیں۔ میری بائیں طرف بیٹھنے والے مولانا، ان کا نام کیا ہے؟ بولے مولانا عطا اللہ۔ میری بائیں طرف بیٹھنے والے مولانا کس سے کنایہ ہیں؟ عطا اللہ سے۔ سمجھ جائیں گے آپ تھوڑی 2-3 مثالوں سے۔ اب میری دائیں طرف بیٹھنے والے مولانا، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ حامد۔ تو میری طرف بیٹھنے والا دائیں طرف، یہ کس سے کنایہ ہے؟ حامد سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یہ نہیں کہا آدم سے پیدا کیا۔ کنایہ کیوں بولا جاتا ہے اس کی بھی حکمت سمجھیں
کہ ایک جان سے اتنی مخلوق کو پیدا کرنا یہ کمال قدرت الہی ہے۔ تو بلاغت میں جب کنایہ بولا جاتا ہے تو وہ قوت والا کلام ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کنایہ کیوں استعمال ہوتا ہے۔ تو کنایے کے اندر لفظ کا معنی نہیں دیکھا جاتا، اس کی مراد کو دیکھا جاتا ہے۔ اب لفظ کا معنی یہ ہے میری بائیں طرف بیٹھنے والا، تو اب ہر بیٹھنے والا جو ہے اس پہ یہ لفظ بولا جائے گا کہ نہیں، لیکن اس مجلس میں اس سے مراد کون ہے؟ مولانا عطا۔ اس مجلس میں بیٹھنے والے دائیں طرف سے مراد حافظ حامد۔ تقریر کرنے والا، اس کا معنی سعید احمد ہے، سمجھے بات کو، تقریر کرنے والا اس کا معنی سعید احمد ہے؟ نہیں، تقریر کرنے والے کا معنی یہ ہے جو تقریر کر رہا ہو، لیکن اس مجلس میں تقریر کرنے والا کس سے کنایا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے کنایا کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کنایوں کو استعمال کیا ہے۔ آج اس حلقے میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، خلقکم من نفس واحدہ، اب اس نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا، کس سے کنایا ہو گیا؟ یہ آدم سے۔ اب کنایا کیوں بولا جاتا ہے؟ ہماری زبان میں بھی کنایا بولا جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف فن بلاغت کا کسی زبان کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، ہر زبان میں ہوتی ہے، ہر زبان میں یہ فن بلاغت ہوتی ہے، ہر زبان میں۔ کیوں ہوتا ہے کنایا؟ کنایے کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، یعنی لفظ سے مراد ہم نے چھپا لی۔ میں نے عطا کہا آپ کو، مولانا عطا کہا آپ کو؟ نہیں، مولانا عطا کس میں چھپے ہوئے ہیں؟ بائیں طرف بیٹھنے والے میں، اسے کہتے ہیں کنایا۔ اب یہ حافظ حامد صاحب ہیں، ڈاکٹر حامد صاحب، یہ میں نے کہا آپ کو؟ نہیں، میں نے کہا کہ میری دائیں طرف بیٹھنے والا، تو حامد صاحب کس میں چھپے ہوئے ہیں؟ میری دائیں طرف میں۔ اب دیکھیں سعید احمد کس میں چھپا ہوا ہے؟ تقریر کرنے والا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، اس لیے کنایے کو کنایہ کہتے ہیں کہ معنی جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، تو اس نفس واحدہ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کون؟ ماشاءاللہ، دیکھو آپ بھی سمجھ گئے، اسے کہتے ہیں کنایہ۔ کنایہ کا معنی ہوتا ہے چھپا کے بات کرنا۔ یہ چھپا کے بات کرنے میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، اس پہ مستقل میں ایک درس دوں گا کہ حکمتیں اس کی کیا ہیں، لیکن موٹی سی بات سمجھ لیں کہ چھپا کے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قوت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ میں مولانا عطا کو دلیل سے ثابت کر رہا ہوں۔ کنایے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معنی اور اس کی دلیل۔ اب دیکھیں بائیں طرف بیٹھنے والے سے عطا، مولانا عطا مراد لینا، تو یہ بائیں طرف بیٹھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے مراد ہی عطا ہے۔ وہ دائیں طرف ہے ہی نہیں، وہ سامنے بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نفس واحدۃ، ایک نفس دنیا میں جس سے ساری مخلوق بنے، اس میں قوت بھی ہے اور اس میں آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اس لفظ کے لازمی مراد ہیں۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ لفظی کنایہ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے معنی کی بجائے لازمی معنی پہ دلالت کرے۔ اب دیکھو نا، میری بائیں طرف کس چیز کو لازم ہے؟ مولانا عطا کو۔ میری دائیں طرف کس کو لازم ہے؟ تو کہتے ہیں کنایہ کا معنی ہے لفظ اپنے معنی پہ نہیں لازمی پہ دلالت کرے۔ عربی میں کہتے ہیں یدل اللفظ علی لازم معناہ، اسے کنایہ کہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ علماء کرام فن بلاغت میں بھی مہارت حاصل کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کنایے کی کیا بلاغت ہے۔ تو بلاغت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی پہ نہیں لازمی پہ دلالت کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، پورے طور پہ لینا اجل کے وقت، اس کو کیا لازم ہے؟ پھر سنیں، پورے طور پہ قبضے میں لینا اجل کے وقت کیا لازم آتا ہے؟ موت۔ ماشاءاللہ،
پورے طور پہ قبضے لینا کب؟ اجل سے پہلے نہیں، اجل کے وقت اسے موت لازم ہے۔ تو اللہ نے جہاں جہاں قرآن حکیم میں توفی سے موت مراد لی ہے وہاں وہاں اجل کی قید ضرور ہوگی۔ ابھی آیتیں آئیں گی ساری کی ساری جن میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں توفی کا ذکر ہے وہاں اللہ نے اجل کا ذکر نہیں کیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اجل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اگر نیند کے وقت پورے طور پہ لیا جائے، سونے کے وقت، تو اس سے مراد سلانا ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلا دینا۔ قرآن میں ہے والتی لم تمت فی منامہا، جو نفوس نہیں مرے ان کو اللہ قبضے میں کب لیتا ہے؟ نیند کے وقت۔ تو یہاں نیند کے وقت قبضے سے مراد کیا ہے؟ سلا دینا۔ کیا ہے؟ اور اجل کے وقت قبضے میں لینا کیا ہے؟ مار دینا۔ اب یہ آیت توفی کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن میں سب سے آسان آیت ہے، اور اس کے اندر دو قسمیں توفی کی بیان ہوئی ہیں، ایک سلانا اور ایک مارنا۔ مارنا کب ہوگا؟ اگر توفی اجل کے وقت ہو، اور سلانا کب ہوگا؟ اگر توفی نیند کے وقت ہو۔ اس آیت میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ تو یہاں کس نے، اب غور سے سنیں، اب موت پہ دلالت توفی نے کی ہے یا حین الموت اجل نے کی ہے؟ اب توفی کس پہ دلالت کرے گی یہ بھی بات سمجھیں۔ لفظ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، جہاں وفا آئے گا پورا ہی ہوگا، اور کوئی معنی اس کا لغت میں نہیں ہے۔ اور توفی کا معنی ہوگا پورے طور قبضے میں لینا، دوسرا اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جو بھی کوئی دوسرا معنی کرے گا وہ لغت کے خلاف ہے۔ اچھا، پھر پورے طور پہ لینا موت سے کنایا کب ہوگا؟ جب شرط کیا ہو؟ میں نے ابھی آپ کو بتائی، اجل کا وقت ہو۔ اور موت توفی سے سلانا کب مراد ہوگا؟ جب کون سا وقت ساتھ ہو؟ منام، فی المنام۔ تو اب توفی نہ مارنے کا اس کا معنی ہے، نہ ہی سلانا اس کا معنی ہے۔ یہ ہے اصل سمجھنے والی بات۔ اسے عربی زبان میں یا قرآن حکیم میں یا اپنے طلبہ کو ہم کہتے ہیں کہ قرینہ جو ہے وہ تعیین کرے گا توفی کو۔ تو جہاں اجل آئے گی توفی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پورے طور پہ موت دینا۔ اور جہاں نیند کا وقت آئے گا تو توفی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پورے طور پہ قبضے میں لیتا ہوں۔ اب پورے طور پہ قبضے میں لینا کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا تعین قرآن خود کرے گا۔ حین موتہا، اگر وقت اجل کا ہے تو پورے طور پہ قبضے کا کیا مراد ہوگا؟ موت دینا۔ ورنہ پورے طور پہ قبضے کا معنی موت ہرگز 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 نہیں، وہ قبضہ ہی ہے۔ اب پورے طور پہ قبضہ موت سے کنایا کب ہوگا؟ جب اجل کی قید ہو۔ قرآن حکیم کی جو عیسیٰ سے متعلق آیت ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پہ لینے والا ہوں۔ پھر آگے ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ عیسیٰ کی توفی اکیلے نہیں ذکر ہوئی، ان کے ساتھ ان کو اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اور پورے طور پہ لے کے اگر اللہ اٹھا لے تو پھر توفی نہ موت ہے نہ نیند ہے، کیا ہے؟ یہی آسمان پہ پہنچنا ہے۔ اب دیکھو یہ کتنا آسان سا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کو اس دور میں خاص طور پہ اس لیے یاد ہونا چاہیے کہ اس دور میں دنیا عیسیٰ کو مارنا چاہتی ہے تاکہ امت مسلمہ پریشان ہی رہے، کمزور ہی رہے۔ اب ہمیں کیا ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، نازل ہوں گے۔ کہیں قرآن میں ان کی موت کا ذکر نہیں ہوا۔
سب سے بڑی آیت جس سے وہ پہلی آیت جس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی پہ استدلال کرتے ہیں، میں نے اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اس توفی سے مراد موت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اجل نہیں، نہ نیند ہو سکتی ہے کیونکہ نیند کا وقت نہیں۔ تو اب عیسیٰ کی توفی بغیر قرینہ موت کے ہے، بغیر قرینہ نیند کے ہے۔ تو اب یہ توفی کیا ہے؟ خاص توفی ہے نا۔ اب پھر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس توفی سے پہلے انہوں نے ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ ان کی تدبیر کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیرا ڈال لیا، اور جو ہی نکلے گا اس کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، یا اس کو سولی پہ چڑھا دیں گے، یہ جادوگر ہے۔ اور یہود کے ہاں جادو کی سزا موت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا جی مولویوں نے فتویٰ دیا، مرزا کہتا ہے ایک جگہ، تو یہودیوں کے ہاں ان کا دین ہی یہ تھا، اگر وہ جادوگر ہوتے تو ان کی یہی سزا تھی، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، صاحب معجزات تھے، صاحب کتاب تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، انسان کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ تو یہود اور قادیانی قریب قریب ہیں، یہ بھی نقطہ یاد رکھیں عیسیٰ کے باب میں، اور مسلمان اور عیسائی قریب قریب ہیں، یہ بھی نقطہ یاد رکھیں۔ کون سے دو گروہ قریب قریب ہیں؟ یہودی اور قادیانی، اور دوسرے کون قریب قریب ہیں؟ مسلمان اور عیسائی۔ دونوں امتیں مسلمان اور عیسائی ایمان رکھتی ہیں کہ عیسیٰ اوپر سے اتریں گے، جیسے آپ ایمان رکھتے ہیں نا، عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں۔ میں کئی دفعہ یورپ میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں عیسائیوں کو کہ ہم تو آپ کے زیادہ قریب ہیں، اور پھر دونوں اس پہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں دونوں جماعتیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہ کی تفسیر یہ کر رہا ہوں آپ کو۔ پھر دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس مانتے ہیں، ان کو عیب دار نہیں مانتے، نہ ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، مسلمان بھی اور عیسائی بھی، یاد رکھیں آپ۔ یہ دو فریق جن کا میں نے ذکر کیا، قادیانی اور عیسائی، دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ وفات پا گئے۔ پورا زور قادیانیت کا اس پہ ہے کہ عیسیٰ کی توفی بمعنی موت ہو، مگر میں نے آپ کو کیا بتایا کہ توفی کا معنی ہے پورا قبضے میں لینا، اور وہ موت کب ہوگی؟ جب اجل کا وقت ہو، یاد رکھیں آپ۔ اور پھر توفی کا معنی سلانا، کب لیں گے سلانا؟ کنایا ہے اس سے، یعنی اصل معنی ہے پورے طور پہ قبضے میں لینا۔ تو سلانا کب ہوگا؟ جب نیند کا وقت ہو۔ عیسیٰ کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ومطہرک، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تین چیزیں وقوع پذیر ہیں، تین۔ کون سی؟ توفی کا ہونا، اور رفع کا ہونا، اور تطہیر ہونا عیسیٰ کی۔ موت کا کہیں ذکر ہے؟ سونے کا کہیں ذکر ہے؟ تو پھر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ پہلی قرآن حکیم سے 30 آیتوں سے قادیانیت عیسیٰ کی وفات ثابت کرتی ہے، اور سب سے پہلی آیت یہ ہے۔ تو آپ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آپ کو؟ اس کو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، خاص طور پہ اس دور میں پریشانی کا دور ہے اس وقت۔ ہم اس بات کو ہر مسلمان جانے کہ نہیں، ایک آسمان سے اترے گا اللہ کا وہ نبی، امت محمدیہ میں ہمارا ساتھی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ وہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گا۔ کس دین کے لیے؟ دین محمد کے لیے۔ یہ حقائق ہیں، میں اکثر علماء کہتا ہوں کہ اس کو بیان کیا کرو، سب پہ رد ہو جائے گا، کسی کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کیا ہے، اور توفی کا معنی کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں آپ کہ توفی کا معنی مارنا نہیں، نہ سلانا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی توفی سے مراد رفع ہے، نہ رفع ہے۔ میں آپ کو صاف کہتا ہوں توفی کا معنی صرف اتنا ہے، قبضے میں لینا۔ تو قبضے میں لینا
کہاں ہوگا مارنا؟ جب اجل ہو. پھر قبضے میں لینا کہاں نیند ہوگا؟ جب سونے کا وقت ہو. اور پھر قبضے میں لینا. اب دیکھیں آپ، توفی کا معنی مارنا نہیں، توفی کا معنی سلانا نہیں، توفی کا معنی اٹھانا نہیں، کیونکہ توفی وفا سے بنی ہے. توفی موت سے نہیں بنی کہ اس کا معنی مارنا ہو. توفی نوم سے بھی نہیں بنی کہ اس کا معنی سلانا ہو. توفی رفع سے بھی نہیں بنی کہ اس کا معنی اٹھانا ہو. تو توفی کا ایک ہی معنی ہے پورے طور قبضے میں لینا. اب وہ کہاں کنایا ہوگی موت سے؟ جب اجل کے بعد ہو. کسی کو اجل کے بعد قبضے میں لینا اللہ کا، اس کو کیا چیز لازم ہے؟ موت. حینما استکمل ایامہ ولیالیہ، کوئی انسان اس دنیا میں جب اپنے شب و روز پورے کر لے گا، مکمل پوری وفا اس کو ہو جائے گی، تو اس کو کیا لازم آئے گی؟ موت. اب دیکھیں اردو میں یہ بھی یاد رکھیں مسئلہ، وفات کو موت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکا، ورنہ وفات کا معنی بھی موت نہیں، یہ کنایا ہے موت سے. اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. تو وفات کا معنی ہرگز موت نہیں، پورا کرنا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اب پورے طور پہ قبضے میں لینا توفی کا معنی ہے. تو یہ سلانا کب ہوگا؟ جب نیند کا قرینہ ہو. پھر رفع کب اس سے مراد ہوگا؟ وہ بھی پورے طور پہ قبضے میں لینا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب رافع کا بھی آئے. تو صرف قرآن حکیم میں آدم سے لے کے آخری انسان تک یہ ایک آدمی کے لیے آیا ہے. وہ کون ہے آدمی؟ عیسیٰ. اچھا، اب اللہ نے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ کو احسان جتایا. کس بات کا؟ توفی کا. تو اگر موت ہوتی تو عیسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا آگے سے؟ مجھ پہ تیرا کیا احسان ہے؟ تو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، تیرا کام یہ ہے. حضرت عیسیٰ آگے سے یہ کہیں یا انہوں نے کہا یہ بات؟ نہیں. فرمایا فلما توفیتنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے فخر سے اعتراف کیا اس بات کا. تو توفی عیسیٰ کے اندر یہ ملحوظ خاطر رہے کہ ان کی توفی ان کے دشمنوں کے لیے رسوائی بنے. دشمن کیا چاہتے تھے؟ مارنا. تو اگر اللہ بھی مار دے تو یہ کس کی رسوائی ہے؟ عیسیٰ ہی کی رسوائی ہے نا. تو ان کی توفی رسوائی کے لیے اللہ نے ان پہ ڈالی تھی یا ان کو سر بلند کرنے کے لیے؟ ہادہ ہوا. پھر اللہ نے فرمایا ورافعک، تم نے ہمیں اٹھا لیا. ومطہرک، اور پھر تمہاری صفائی بھی اللہ نے تطہیر بھی کر دی. ایسی جگہ لے گئے کہ وہاں پہ ان کی رسائی ہی نہیں ہوئی. تو یہ نقطہ ایک آپ یاد رکھیں کہ توفی اور وفات اور رحلت اور انتقال، یہ سارے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کا معنی موت دینا نہیں، یہ کنایا ہے موت سے. یہ ہے اصل مسئلہ جو لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھا پاتے، تو اس لیے ڈر جاتے ہیں بہت جلدی. نہ توفی کا معنی موت دینا، نہ رحلت کا معنی موت. رحلت کا معنی تو ہوتا ہے سفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو رحلت زندگی کی نشانی ہے یا موت کی؟ زندگی کی. انتقال کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ زندگی کی نشانی ہے یا موت کی ہے؟ زندگی کی. تو اب ہم اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں یہ سمجھ لیں. وفات اس لیے کہ مرنے والے نے اپنی عمر پوری کر لی. اب پورا سمجھ گئے، پورا ہونا. اور اس کو انتقال مرنے والے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا. اور رحلت کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اس جہان سے دوسرے جہان میں رحلت کر لی. تو قادیانی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں کہ لفظ وفات ہر لغت میں موت کے لیے ہے. وہ تو اس لیے موت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ پورا ایام کر لیتا ہے. اب حضرت عیسیٰ پہ آ جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، قریب ہے کہ ابن مریم تم میں اترے گا. تو اس نے دن پورے کر لیے ہیں. جب اس کے دن پورے نہیں ہوئے، جب دیہڑے ہی پورے نہیں ہوئے، تو کیسے آپ اسے کہیں گے کہ اس کی موت ہے؟ ایک جگہ مرزا لکھتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے اسے عزت سے اٹھا لیا.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ پنجابی سی تو پنجابی میں چک لیا دا مانا موت کر دینے، تو انہیں سمجھے شاید قرآن بھی پنجابی سے۔ تو رفع اللہ کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر لے جانا۔ تو عیسیٰ کے باب میں اللہ نے پورے قرآن میں کہیں موت کا ذکر نہیں کیا، یاد رکھیں آپ بھی سب۔ اب بعض آیات ہیں قرآن کی جن میں توفی کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے سامنے ہے ساری وہ آیات۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ پہلی آیت ہے، یہ 23 آیتوں میں توفی آئی ہے۔ سمجھے غور سے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جن کو پورے طور پہ قبضے میں لیا جاتا ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر بیویوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور سے سمجھے بات کو، اب بیویوں کو چھوڑنا یہ توفی کو کس پہ کرے گا؟ موت کے لیے، ورنہ توفی کا معنی موت نہیں۔ سمجھے ہو کہ نہیں گل؟ بیویاں کن کی رہ جاتی ہیں؟ مردوں کی یا زندوں کی؟ مردوں کی۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ عورتوں کو بیوہ چھوڑنا اور عدت اور بیوگی کی عورت کا گزارنا اور وصیت کر جانا، یہ سارے الفاظ بارے ہیں کہ اس قبضے سے مراد کیا ہے؟ موت دینا۔ اب دوسری آیت اور کریں، 23 آیتیں ہیں، بڑا لوگ گھبراتے ہیں کہ جی 23 آیتیں قرآن میں آئی ہیں۔ تو توفی کسی جگہ بھی موت کے معنی میں نہیں، سوائے اس کے جب اس کا قرینہ ہو، اسے کنایہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان کو موت اپنے قبضے میں لے لے۔ اگر یہ توفا کا معنی موت ہوتا تو دوسری دفعہ اللہ موت کیوں کہتے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ اگر یہ توفا کا معنی موت دینا تھا تو پھر موت دوبارہ کیوں آتی؟ تو اس کا مطلب ہے توفا کا معنی ہے قبضے میں لے لے۔ کون قبضے میں لے لے؟ موت۔ تو اس آیت میں جو توفی ہے اس کو موت لازم ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ ان کی توفی اس وقت ہو رہی ہے جب ان کی عمریں پوری ہو گئیں۔ جزاک اللہ بٹ صاحب، آیت کمال سمجھ رہے تو سی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو اللہ کے فرشتے قبضے میں لیتے ہیں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ بولو، بس ٹائم پورا ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، کہ جب موت تمہیں آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے تمہیں قبضے میں لینے ہیں۔ اب اگر توفت کا معنی موت ہوتا تو پھر یہ قرآن کریم میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ بلاغت کے خلاف ہے کہ پہلے بھی موت آئی پھر توفی دوبارہ آ گئی۔ تو یہاں پہ توفی کا معنی اگر موت ہوتا تو پھر احدکم الموت نہ آتا۔ پھر آگے ہے حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، ہمارے فرشتے جب ان کے پاس آ گئے، یتوفونہ، تو ان کو اپنے قبضے میں لینے لگے۔ تو اب یہاں پہ قبضہ جو ہے موت کیا کس لیے بنا؟ کس لیے قبضہ بنا؟ کہ فرشتے آ گئے۔ یہ کنائے بتا رہا ہوں آپ کو۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ، اگر آپ دیکھ لیں کہ جب فرشتے کفار کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں قبضہ موت کیسے ہوا؟ فرشتوں کی وجہ سے، یہ قرائن ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، یہاں بھی توفی کا معنی موت کس لیے ہوا؟ فرشتوں کی وجہ سے۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہاں بھی قبضہ موت کیوں ہوا؟ کہ موت کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں پورے طور پہ قبضے میں لے گا ملک الموت۔ اب توفی کا معنی موت نہیں، یہ میں اصل بتا رہا ہوں۔ موت سے کنایہ کیوں ہوئی؟ کہ ملک الموت کا ذکر ہے۔ پھر آگے حضور کو اللہ خطاب فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم اپنے وعدے کا ایک حصہ آپ کو دکھا دیں یا آپ کو قبضے میں لے لیں،
اب آپ دیکھیں یہاں پہ قبضے میں لینا موت کے معنی میں ہے، یاد رکھیں، اور قرینہ کیا ہے اس کا کہ یہاں توفی نُرِيَنَّكَ اس کے مقابلے میں آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بعض جو وعدے ہم نے کر رکھے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں، تو توفی بمقابلہ نُرِيَنَّكَ آئی ہے تو یہ موت سے قرینہ ہے۔ پھر آگے ہے یا ایھا الناس الی آخرہ اللہ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے ساتھ یہ کیا، آخر میں فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى کہ تم میں سے ایسے ہیں جن کو پورے طور پہ قبضے میں لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ قبضے میں لینے سے مراد موت ہے کیونکہ یہاں پہ موت کے قرائن ہیں۔ پھر آگے ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمیں پورے طور پہ قبضے میں لے لے صالحین کے ساتھ۔ تو صالحین جو اس امت کے جا چکے ان کے ساتھ قبضے میں لینا تو یہ موت کا قرینہ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو یہاں پہ بھی چونکہ مسلمین آیا ہے تو ان کی وجہ سے یہ توفی موت کے معنی میں ہوئی۔ پھر آگے ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت قبضے میں لیتا ہے۔ دیکھو یہ بہت عجیب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیت ہے۔ اللہ رات کے وقت تمہیں قبضے میں لیتا ہے، تو رات کے وقت مرنے والے دن کو اٹھ جاتے ہیں؟ جو رات کو مریں وہ دن کو اٹھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے توفی موت نہیں، قبضے میں لینا ہے بس۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پھر جب دن کو تم اٹھ کے کام کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو رات کے اندر اللہ کی توفی کیا ہے؟ سلانا۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ توفی مارنا بھی ہے اور سلانا بھی ہے اور اوپر لے جانا بھی ہے، مگر توفی کا یہ اپنا معنی نہیں موت سے کنایا۔ جیسے میں نے کہا کہ میرے دائیں طرف، اس کا معنی ہے عطا، میری بائیں طرف اس کا معنی ہے حامد، تقریر کرنے والا اس کا معنی ہے سعید احمد، لیکن یہ لفظ کنائے ہوتے ہیں اور یہ قرآن حکیم میں بھی ہیں، ہر دنیا کی زبان میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ سب وہ آیات میں نے ذکر کر دیں، 23 آیات ہیں جن سے مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے وفات مسیح ناصری۔ اس میں یہی آیتیں انہوں نے ذکر کی اور ہم نے کیا بتایا؟ غور کریں کہ لفظ توفی کا معنی موت نہیں، سلانا نہیں، رفع نہیں، کیونکہ یہ توفی وفا سے بنی ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اپنے حضرت اور اس دور میں بڑا ضروری ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ توفی جو ہے وہ وفا سے نکلی ہے اور اس کا معنی ہے پورے طور پہ قبضے میں لینا، اور وفا کا معنی پورا کرنا۔ یاد رکھیں یہ بھی، وفا کا معنی پورا کرنا یا مارنا۔ وعدے کو مارنا چاہیے یا پورا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ تو توفی اسی سے بنا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ پورے طور پہ قبضے میں لینا۔ اب دیکھیں پورے طور پہ قبضے میں لینا ایک عام مفہوم ہے، اسے ہم کہتے ہیں جنس اہل علم کی زبان میں۔ پورے طور پہ قبضے میں لینا اگر ایام جو ہیں اور شب و روز زندگی کے پورے ہو جائیں تو کس سے کنایا ہوگا؟ موت سے۔ اس کو موت لازم ہے۔ تو جب لفظ لازمی معنی پہ دلالت کرے تو اسے کنایا کہتے ہیں، یاد رکھیں آپ، اور اگر اپنے معنی پہ دلالت کرے تو یہ کنایا نہیں صریح ہے۔ مثلا میری بائیں طرف، اس کا معنی کیا ہے؟ بائیں طرف، بس یہی اس کا معنی ہے۔ میرے دائیں طرف تقریر کرنے والا، یہی اس کا معنی ہے۔ لیکن وہ ہم مراد نہیں لے رہے، یاد رکھیں آپ۔ مثلا ایک آدمی ہے لمبی قمیص والا تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں لمبی قمیص والا، اور ہماری غرض اس کے قد کی لمبائی ہے، اسے کنایا کہتے ہیں، یاد رکھیں آپ۔ تو کنائے میں ایک خوبصورت طریقہ ہے
معنی کو ادا کرنے کا۔ کسی کو ہم نے کہا کہ بڑی راکھ ہے اس کی، تو بڑی راکھ کس کی ہوتی ہے؟ جو بہت کھانا پکائے، جو سخی ہو۔ پھر عربی میں کہتے ہیں ناعم الکفین، نرم ہاتھ والا، نکمے آدمی کو کہتے ہیں، یہ نکمے سے کنایا ہے۔ تو کنایا ہر زبان میں ہے، اور قرآن حکیم میں جو آیات توفی تھی ہم نے ان کا ذکر کر دیا۔ اور ماحصل ہمارے آج کے درس کا یہ ہے کہ اگر توفی بغیر کسی قرینے کے ہے تو اس کا معنی ہے قبضے میں لینا۔ اب دیکھیں آیت عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پہ قبضے میں لینے والا ہوں، ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ کوئی پریشانی نہیں یہاں، کوئی مشکل نہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ نے قبضے میں لیا جیسے اللہ کی شان ہے، پھر اللہ نے اوپر اٹھا لیا جیسے اس کی شان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پہ لے گئے جو فرشتوں کی جگہ تھی، جہاں یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس میں کیا اشکال ہے؟ اچھا، آسمان پہ عیسیٰ خود گئے یا اللہ لے گیا؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھایا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہاں پہ عزیز اور حکیم کا بھی لفظ بتا رہا ہے کہ یہ توفی نہ مارنے والی ہے نہ سلانے والی ہے، بلکہ اٹھانے والی توفی ہے۔ اب توفی کے 3 معنی قرآن میں آئے ہیں۔ حین موتہا، ارواح کو موت کے وقت تک قبض کرنا، یہ کس سے کنایا ہوئی؟ مارنے سے۔ پھر ہے والتی لم تمت فی منامہا، جو مرے نہیں نیند کے وقت، تو یہ کس سے کنایا ہوئی؟ سلانے سے۔ اب تیسری توفی ہے عیسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ومطہرک۔ 3 باتیں ہیں کہ عیسیٰ کی توفی کیسے ہوئی، جس کے ساتھ ان کا رفع بھی ہو اور ان کی تطہیر بھی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی یہ ہے، جو الفاظ قرآن کے بتا رہے ہیں، یہاں موت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں آپ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی مظہر ہے اللہ کی قدرت کا، پھر اس میں رسوائی ہے اس کے دشمنوں کی، پھر اس میں نجات ہے اللہ کے نبی کی۔ جب بھی مکر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے مکر کا ذکر ہو کفار کے مقابلے میں، اب دیکھیں جب حضور کی ہجرت آپ نے فرمائی تو یہاں بھی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے مکر کیا کیا کہ رات کو عین 12 بجے اس کو قتل کر دیں گے، تو اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین۔ قتل ہوئے حضور مکے والوں کے ہاتھوں یا بچ گئے؟ بچ گئے۔ پھر قرآن پاک میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ کے پیغمبر نے کے لیے اللہ نے تدبیر کی۔ پھر فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کافروں کو برباد کر دیا۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہود کی کوشش یہ تھی کہ مار دیں اور سولی پہ چڑھا دیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سارے شواہد ہیں کہ عیسیٰ کو بچانا یہ اللہ کا مقصود تھا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس مسئلے کو بہت بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ عیسیٰ ہماری امت کے ایک فرد ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ وہ عادل حاکم بن کے آئیں گے جس کی آج امت کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ اس ملک کو اور اس عالم کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب یہ ظلم سے بھرا ہوا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے۔ تو جتنے صلیب والے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی امت بن جائیں گے۔ یاد رکھیں آپ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب تک کوئی ایک بھی دنیا میں اہل کتاب میں سے باقی ہے، عیسیٰ کی موت کا وقت نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ جب سر دائرہ ایمان میں سب کے سب داخل ہو جائیں گے۔ تو عیسیٰ کی توفی کا مفہوم بھی واضح ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں آج کی اس مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.